مسلمان آج ہے غیبت اس کی زندگی میں، چغلی اس کی زندگی میں، حسد اس کی زندگی میں، بغض اس کی زندگی میں، ریاکاری اس کی زندگی میں، جھوٹ اس کی زندگی میں، دغابازی اس کی زندگی میں، دھوکہ اس کی زندگی میں، عیاری اس کی زندگی میں، اور بدماشی اس کی زندگی میں، کسی کے دکان کو اجاڑنا اس کی زندگی میں، جھوٹ بول کر مال بیچنا اس کی زندگی میں۔ آج ہے تو کون ہے مسلمان یہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اے خدا اے خدا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دے ذکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دے سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دے سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دے واجب الاحترام قابل ست تکریم بزرگان محترم، بڑی خوشی و مسرت ہے آج یہ عاجز و فقیر آپ کے احمد آباد کے کالوپور میں حاضر ہے۔ پروگرام سجانے والے، پروگرام میں محنت کرنے والے ساجد بھائی جنہوں نے اس پروگرام کو سجایا ہے، اس پروگرام پر محنت کی ہے، اس عاجز فقیر نے یہ بات سنی کہ 14 سال کے بعد یا 15 سال کے بعد پہلی مرتبہ یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ ویسے مسجدوں میں پروگرام ہوتے رہتے ہیں، لیکن باہر کا پروگرام ساجد بھائی کے ایک درد اور ایک کڑن جو ایک فکر ہے، اس کے بنا پر یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔
ہم سب مل کر اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو، ان کی اس محبت کو قبول فرمائے۔ ان کی وجہ سے آج ہم سب بیٹھے ہیں اور دین کی بات سنیں گے انشاءاللہ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے قرآن کریم کی تلاوت ہم نے سنی، پیارے رب کا کلام سنا، اور آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعت النبی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے سنا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت مبارک سننے کا ہمیں موقع میسر ہوا ہے۔ بہترین انداز میں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پیش کر رہے تھے۔ اس وقت میرے دل میں وہ اشعار، وہ شعر جو میں اکثر پڑھا کرتا ہوں کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں کہ میں نے مانا ضرور رہتے ہیں۔ مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ نے بہت پیارے انداز میں درد دل کے ساتھ کہا تھا، میں سب سے پہلے جب میں تڑپتا تھا عمرے میں جانے کے لیے اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار پر جانے کے لیے تڑپتا تھا، روتا تھا، مچلتا تھا، استاذ محترم نے ہمیں یہ بات بتلائی تھی کہ اگر آپ کو عمرہ کرنا ہے، عمرے کے لیے جانا ہے، تو آپ کو یہ کرنا ہوگا، کوئی نہ کوئی تڑپ، کوئی نہ کوئی محبت، کوئی نہ کوئی کاوش دکھانی پڑے گی، اللہ کو محبت جذبہ دکھانا پڑے گا۔ وہ محبت کے بارے میں بتلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ روزانہ روپیے میں نے ڈالنا شروع کیا، ایک وقت وہ آیا کہ میں عمرے کے لیے پہنچ گیا، اللہ نے مجھے اس دیار کو دکھایا۔ جب میں نے یہ سنا تو میں نے بھی سوچا کہ لاؤ روپیہ ڈالنا شروع کرے، لیکن نہ پہنچ پایا، اور دل میں خیال آیا کہ کوئی نہ کوئی محبت کا طریقہ تو لائیں کہ جس سے محبت جاگے اور محبت دل میں آئے۔ ہمارے ایک صاحب تھے، وہ بتلاتے تھے کہ میں چلتا پھرتا لوگوں کو دعا دیا کرتا تھا کہ اللہ تجھے حج عمرہ کرائے، اتنی دعا دی، اتنی دعا دی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حج عمرہ کئی مرتبہ کروا دیا۔ تو یہ عاجز فقیر دل میں سوچنے لگا کہ محبت کا کوئی نہ کوئی جذبہ تو جگائیں۔ تو دعاؤں میں جب بھی عاجز دعا کرتا تھا، دعا کرواتا تھا، پروگرام میں دعا ہوتا تھا تو دعا یہ کروایا کرتا تھا کہ اے اللہ، بہت سے لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، بہت سے لوگ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، بہت سے لوگ کعبۃ اللہ کو پہنچ گئے ہوں گے، وہ آنکھیں کتنی پیاری ہوگی جو کعبۃ اللہ کو دیکھ رہی ہوگی، وہ پیر کتنے پیارے ہوں گے جو کعبۃ اللہ کی زمین پر چل رہے ہوں گے، وہ ہاتھ کتنے پیارے ہوں گے جو کعبۃ اللہ سے چمٹ رہے ہوں گے، وہ ہونٹ کتنے پیارے ہوں گے جو کعبۃ اللہ کا بوسہ لے رہے ہوں گے۔ اے اللہ، کب وہ میری آنکھ بنے گی کہ میں بھی کعبۃ اللہ کو دیکھوں؟ اے اللہ، کب میرے ہونٹ بنیں گے جو کعبۃ اللہ کو میں بھی چوموں؟ اے اللہ، کب میرے وہ ہاتھ بنیں گے جو میں کعبۃ اللہ سے لپٹ جاؤں؟ یہ دعا کرتا تھا۔ یہ دعا کرتے کرتے ایک وقت وہ آیا کہ جیب میں رقم نہیں تھی، اللہ رب العزت نے میرے لیے عمرہ لکھ دیا، اور وہ عمرہ بھی ایسا عمرہ کہ میں اکیلا نہیں گیا، میری اہلیہ بھی، میری بچی بھی، اور میری والدہ محترمہ جو سالوں سے تڑپتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ بیٹا مرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ کعبۃ اللہ کی زیارت کر لوں، میں وہاں پہنچ جاؤں۔ جب بھی میں والدہ سے کہا کرتا تھا آج میری ماں میرے قریب نہیں ہے، کچھ مہینے ہوئے کہ میری ماں انتقال کر گئی، یہ کندھا بوجھل محسوس کرتا۔ جب یہ ماں کے بارے میں شعر پڑھ رہا تھا اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ جب میری ماں کا جنازہ اٹھایا گیا تھا نا، اس وقت اس کندھے کو میں نے پکار کر کہا تھا کہ تجھے بھی یہ آج موقع ملا ہے کہ تجھے ماں کا جنازہ اپنے کندھے پر اٹھانا پڑ رہا ہے۔ یہ کندھا بڑا بوجھل محسوس کر رہا تھا کہ ماں کے جنازے کو اٹھا کر قبرستان لے جایا جا رہا تھا۔ اے میرے بھائیوں لوگوں، میں درد دل کے ساتھ سنا رہا ہوں کہ جب میری والدہ تڑپتی تھی اور کہتی تھی کہ بیٹا مرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ میں کعبۃ اللہ کی زیارت کروں، اللہ وہ وقت آیا کہ میں ماں کو عمرے کے لیے جب لے گیا، جب میں وہاں پہنچا کعبۃ اللہ کی زیارت کر رہا تھا اور وہاں تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا اور اللہ سے کہہ رہا تھا کہ روتے روتے اللہ تو نے مجھے یہاں پہنچایا۔
اور جب مدینہ منورہ پہنچا، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں پہنچا، اس وقت وہ اشعار پھر یاد آئے، وہ شعر یاد آئے کہ تجھ میں عور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں۔ لوگوں درد دل کے ساتھ سنو، تجھ میں عور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں۔ جنت کی طرف مخاطب ہو کر شاعر نے کہا تھا کہ تجھ میں حور رہتے ہیں، تجھ میں محلات ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں۔ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں۔ میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں تو حضور رہتے ہیں۔ میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں تو حضور رہتے ہیں۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت یہاں پر پڑھی جا رہی تھی، عشق و محبت میں نعت النبی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا جا رہا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ تڑپنے والے تڑپتے ہوئے افراد نظر نہیں آئے۔ اس وقت میں نے مفتی سہیل سے کان میں کہا کہ یہ پروگرام تو بہار اور یو پی والوں کے اندر رکھنا چاہیے، گجراتیوں میں پروگرام نہیں رکھنا چاہیے۔ تو میں نے وجوہات بتلائی، اس لیے کہ گجراتیوں کا نعت سننے کا اور قرآن کریم سننے کا شوق نہیں ہے، قرآن کریم میں تڑپنے کا شوق نہیں ہے۔ جو وہ لوگ تڑپتے ہیں اور مچلتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ قرآن کا جو ذوق گجراتیوں کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، لیکن گجراتیوں کو جتنی ناقدری ہو گئی اتنی ناقدری کسی اور کو نہیں ہے۔ اس لیے عاجز و فقیر کہتا ہے، اکثر کہا کرتا ہے، من و سلوہ جس طرح اٹھا لیا گیا نا، اس طرح یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ علماء اور یہ پڑھنے والے اٹھا نہ لیے جائیں یہاں سے۔ قدر کر لو، اس کی قدر کر لو۔ اب تو علماء آتے ہیں، علماء کی بھی قدر نہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس وقت میں ساجد بھائی کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام کو رکھا ہے۔ اب تو علماء کو بلانا، علماء کے مجلسوں میں بیٹھنا، ان کے قریب بیٹھنا، ان کی باتوں کو سننا، یہ ذوق ہمارے ہاں سے ختم ہو چکا ہے، ہمارے ذہنوں سے یہ ذوق ختم ہو چکا ہے۔ قرآن کریم تو پڑھنے کی بات تو بہت دور، قرآن کریم پڑھنا، قرآن کریم تو سمجھنے کی بات تو بہت دور۔ یہ عاجز و فقیر حضرت والا حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی یہ بات اکثر کہا کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا واجب ہے، لیکن آج کا مسلمان ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی بات تو دور، طاقوں میں قرآن سجا ہوا ہے۔ یہ قرآن پکار پکار کر مسلمانوں سے کہتا ہے کہ مجھے کبھی آ کر تو پڑھو تو صحیح۔ قرآن پڑھنے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے، قرآن کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن کے حروف کو صحیح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے مساجدوں میں امام ہیں جو بہترین قرآن پڑھاتے ہیں، ہمارے مسجدوں میں علماء ہیں جو بہترین قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ایک شخص وہ نظر نہیں آتا ہے کہ جو آئے اور کہے کہ ہمیں قرآن کریم سیکھنا ہے، ہمیں قرآن کریم پڑھنا ہے اور قرآن کریم ہمیں سکھائیں، قرآن کریم کیسے پڑھنا چاہیے، قرآن کریم کے بارے میں بتلائیں۔ لیکن کوئی شخص وہ شخص ملتا ہے کہ جو قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے تیار، ایک شخص وہ نظر نہیں آتا ہے کہ وہ کہے کہ ہم قرآن کریم کو ہم پڑھیں گے، قرآن کریم کو سمجھیں گے اور قرآن کریم کو سمجھ کر ہم پڑھیں گے، ایک شخص وہ نظر نہیں آتا ہے۔ قبر کے اندر، قبرستان میں اگر ہمیں قبر کے اندر اتار دیا جائے تو قبر میں سوال و جواب سے پہلے ہو سکتا ہے کہ قرآن ہی پہلے کہیں اللہ سے یہ نہ کہہ دے کہ اللہ سب کا سوال بعد میں کرنا، پہلا میرا ہی سوال کر لیں کہ یہ بندہ وہ بندہ ہے کہ جو قرآن کریم کو کبھی اٹھاتا تک نہیں تھا۔ آج قرآن کریم کا حال کیا؟ قرآن کریم کے حروف تک صحیح نہیں ہے، اور ایک شخص وہ نظر نہیں آتا ہے کہ جو قرآن کریم کے حروف کو صحیح کرے اور قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے۔ بہترین قرآن پڑھ رہے تھے قاری صاحب، فیضان القرآن کے جو قاری صاحب پڑھ رہے تھے، بہترین قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، لیکن ایک شخص کے دل میں وہ نہیں آیا ہوگا، خیال تک نہیں آیا ہوگا کہ ہمارے دل میں اس جذبہ پیدا کریں گے کہ انشاءاللہ ہم بھی قرآن کو صحیح کریں گے۔ قرآن کریم کو سیکھنے کا ذوق، قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش۔ یاجز کہا کرتا ہے کہ قل هو اللہ احد، بڑے کاف کے ساتھ پڑھیے قل هو اللہ احد، جو قرآن کریم میں بڑے کاف کے ساتھ ہے، ترجمہ ہوگا کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ چھوٹے کاف کے ساتھ پڑھیے قل هو اللہ احد، ترجمہ ہوگا کھا لیجئے اللہ ایک ہے۔ پورا ترجمہ بدل گیا۔
قلب کا معنی بڑے کاف کے ساتھ قلب کا معنی ہے دل، اور چھوٹے کاف کے ساتھ قلب پڑھیے معنی ہو جائے گا، ترجمہ ہو جائے گا کتا، پورا ترجمہ ہی بدل گیا۔ حضرت والا حضرت مولانا ابرال ہردوئی رحمت اللہ علیہ بمبئی تشریف لائیں، سنیے اور دل کے کانوں سنیے، حضرت والا مولانا ابرال ہردوئی رحمت اللہ علیہ بمبئی تشریف لائیں، بمبئی تشریف لائیں تو ایک جگہ کہنے لگے کہ لیفٹ نیچے لائیں۔ کسی صاحب نے کہا کہ حضرت اسے لیفٹ نہیں کہتے لفٹ کہتے ہیں، تو حضرت نے کہا کہ بابا میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ لیفٹ نیچے لائیں، تو کہا کہ حضرت اسے لیفٹ نہیں کہتے لفٹ کہتے ہیں، تو کہا بابا میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ لیفٹ نیچے لائیے۔ تو اس شخص نے پھر کہا آگے بڑھ کر حضرت اسے لیفٹ نہیں لفٹ 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 کہتے ہیں۔ حضرت کا چہرہ سرخ ہو گیا اور حضرت نے فرمایا کہ تیری انگریزی میں غلطی کرتا ہوں تو تجھے غصہ آتا ہے، اور تو قرآن میں غلطی کرتا ہے، رب کو غصہ نہیں آتا ہوگا کیا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها۔ قرآن کہہ رہا ہے ومن اعرض عن ذکری، جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے احکامات سے، اللہ کے کلام سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، منہ کو پھیر کر چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی روٹی کو بند کر دیتا ہے، اللہ اس کی روزی کو تنگ کر دیا کرتا ہے۔ اب مسلمان دوڑتا ہے عاملوں کے چکر میں کہ حضرت تعویذ لکھ دیں، اور روزی بند کر دی کس نے؟ زور سے بولو کس نے روزی بند کر دی؟ اور زور سے بولو کس نے روزی بند کر دی؟ اور روزی جب اللہ بند کر دے دنیا کی کوئی طاقت روزی کھلوا سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اللہ کی باتوں سے منہ موڑتا ہے، اللہ کی باتوں سے اعراض کرتا ہے، اللہ اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ اور صرف روزی کو تنگ نہیں کرتا ہے، آگے کیا کہہ رہا اللہ؟ قال رب لم حشرتنی اعمی، صرف روزی کو اللہ تنگ نہیں کرتا ہے، ساتھ ساتھ میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن میں اسے اندھا کھڑا کروں گا۔ کل قیامت کے دن اللہ کیسے کھڑا کرے گا؟ اندھا کھڑا کرے گا۔ ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، مجھے کوئی اور موضوع پر گفتگو کرنی تھی لیکن بات کسی اور جگہ گھوم گئی ہے، تو بات کرتا چلوں کہ آپ سب ایک ساتھ بتلائیں۔ میں نے ابھی ایک بچہ میرے سے ملنے آیا تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم نے زیارت کی ہے؟ اس بچے سے میں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے؟ اس نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں کی۔ میں نے کہا کبھی شوق پیدا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کریں؟ آج تو ہمارے یہاں حال یہ ہو گیا، اتنے گناہوں میں زندگی گزر رہی، کبھی خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا شوق بھی پیدا نہیں ہوا۔ ایسے ایسے لوگ دیکھیں جو تڑپتے تھے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے لیے، مچلتے تھے۔ ایک اللہ والے، ایک بہت بڑے بزرگ تھے جو بمبئی کے اندر ابھی بھی ہیں، ان اللہ والے نے جو احباب بیٹھے تھے ان سے کہا کہ اپنی عورتوں کی ایک خصوصیت بیان کرو۔ میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہے، اپنی عورت کی ایک اچھائی بیان کرو، جو تمہاری عورت کے اندر اچھائی ہے وہ اچھائی بیان کرو۔ تو ہر فرد نے اپنے عورت کی اچھائی بیان کرنا شروع کیا۔ ایک نے کہا میری عورت میں یہ اچھائی ہے، دوسرے نے کہا کہ حضرت میری عورت میں یہ اچھائی ہے، تیسرے نے کہا کہ میری عورت میں اچھائی ہے۔ حضرت نے سب کی بات سنی اور کہا کہ سب کی عورتوں میں کچھ نہ کچھ اچھائی ہے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہر عورتوں کے اندر اچھائی رکھی ہے۔ پھر لوگوں نے سب نے مل کر کہا کہ حضرت آپ کی اہلیہ میں کوئی اچھائی ہو تو وہ بیان کر دے، ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ کی اہلیہ میں کیا ہے بات۔ تو حضرت والا نے اپنے سر کو جھکایا، سنیے اور اس کا دل کے کانوں سنیے، حضرت نے اپنے سر کو جھکایا اور رونے لگے اور سر کو اٹھا کر کہنے لگے کہ کیا بتلاؤں، میری اہلیہ میں ایک اچھائی یہ ہے کہ اس کا دل جب چاہتا ہے کہ نبی کی زیارت کرے رات کو سوتی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ رسول کی زیارت ہو جاتی ہے۔
بس رات کو سوتی ہے، اس کا سونا ہوتا ہے اور دل کی نیت ہوتی ہے رات کو نبی کی زیارت کر لیتی ہے۔ ایک عالم دین بمبئی کے ایک عالم کے پاس، ایک بڑے بزرگ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ حضرت میں آیا ہوں، مہمان بن کر ایک دن کے لیے آیا ہوں۔ آئے تھے ایک دن کے لیے، یہ عاجز یا واقعہ اکثر جگہ سناتا ہے۔ آئے تھے ایک دن کے لیے، دوسرے دن بھی رک گئے، تیسرے دن بھی رک گئے۔ حضرت والا نے ان سے کہا کہ آپ آئے تھے ایک دن کے لیے، دوسرے دن بھی رک چکے، تیسرے دن بھی رک چکے، بات کیا ہے؟ تو ان عالم نے کہا کہ حضرت کیا بتلائیں کہ یہاں میں نے کھانا کھایا، یہاں کھانے میں کیا روحانیت تھی، کیا برکت تھی۔ رات کو سویا، مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو گئی۔ دوسرے دن سویا، مجھے دوسرے دن بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو گئی۔ میں نے دل میں سوچا کہ آج بھی یہی کھانا کھاؤں گا، اور جب میں نے کھانا کھایا اس میں کیا روحانیت تھی کہ رات کو سویا، مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو گئی۔ حضرت والا نے جب یہ سنا، حضرت والا نے سر جھکا لیا اور زاروں قطار رونے لگے۔ روتے روتے سر اٹھایا۔ میری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہے درد دل کے ساتھ، انہیں بھی کہتا ہوں، جب انہوں حضرت نے سر اٹھا کر کیا کہا، لوگوں درد دل کے ساتھ سنو اور تڑپیے، مچلیے اور اپنے دل کو جگائیے۔ ہمارا دل کہاں جا چکا، کہاں مر چکا ہے۔ حضرت والا نے سر کو اٹھا کر کہا کہ میں کیا بتلاؤں، لوگ مجھے مانتے ہیں، بزرگ مانتے ہیں، جس کی وجہ سے میرے گھر میں کافی مہمان آتے ہیں، علماء آتے ہیں، ملنے والے آتے ہیں، تو جس کی وجہ سے میری عورت پر کافی کام ہو جاتے ہیں۔ وہ سارے کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہیں۔ یہ 5000 مرتبہ روزانہ درود شریف کی برکت ہے کہ بس وہ کھانا بناتی ہیں، اس کھانے کے اندر جو لوگ کھانا کھاتے ہیں اس کھانے میں ایسی روحانیت ہوتی ہے کہ کھانا کھانا ہوتا ہے، رات کو اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہمارے گھر کا حال دیکھو، آج ہمارا حال دیکھو، ہمارا کوئی شخص وہ نظر نہیں آتا ہے کہ جس کے دل میں خیال ہو۔ تو یہ عزیز یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں زیارت نہیں کی ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں پہنچے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے، قال رب لم حشرتنی اعمی۔ جو انسان اللہ کی باتوں سے اعراض کرتا ہے، اللہ کے حکم سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن اندھا کھڑا کرے گا۔ ہم نے دنیا میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں کی اور اللہ کل قیامت کے دن اندھا کھڑا کرے گا، تو وہاں بھی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں ہوگی۔ تو سوچو، ہم سے بڑا بدبخت، ہم سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ یہاں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں، اور کل قیامت کے دن قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن کا ایک ایک لفظ سچ ہے، سچ ہو کر رہے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے قال رب لم حشرتنی اعمی، اللہ کل قیامت کے دن اندھا کھڑا کرے گا، اور وہ بندہ کہے گا رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے اللہ میں دنیا میں دیکھتا تھا، تم نے مجھے اندھا کیوں کھڑا کیا؟ تو اللہ کہے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اسی طرح میں نے تجھے بلا دیا جس طرح تو نے دنیا میں مجھے بلایا تھا، جس طرح دنیا میں تو نے مجھے بلایا تھا، آج میں تجھے اسی طرح بلاتا ہوں، اور کل قیامت کے دن اللہ نے بلا دیا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں وہاں پر مدد نہیں کر سکتی ہے۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑ کر بیٹھا ہے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ کر بیٹھا ہے، نبی کی سنت کو چھوڑ کر بیٹھا ہے، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر بیٹھا ہے، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اگر ہم اپناتے تو خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی۔ ہم تو وہ ہوتے کہ جو روزانہ اٹھ کر کہتے کہ ہم نے تو آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے۔ ہم تو وہ ہیں کہ جو اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ہمیں رات کو نبی کی زیارت کروا دیتا ہے۔ لیکن آج کیا حال ہے؟ کوئی کھڑا ہو رہا ہے،
اور نبی کے گستاخی کر کے چلا جا رہا ہے، نبی کے بارے میں کچھ نہ کچھ اول فول بک کے جا رہا ہے، لیکن مسلمان اتنا سننے کے باوجود، اتنا دیکھنے کے باوجود اس کی زندگی ابھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے خلاف چل رہی ہے۔ یہاں اگر بولنے والا غلط بول رہا ہے، اس وقت دل میں یہ خیال ہونا چاہیے تھا کہ وہاں نبی کے خلاف بولا جا رہا ہے، انشاءاللہ ہم وہ زندگی بنائیں گے کہ ہماری زندگی وہ بن جائے گی کہ ہم نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے، نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں لائیں گے، نبی کے عشق کو اپنی زندگی میں جگائیں گے اور دنیا کو بتلا دیں گے کہ ہم وہ ہیں کہ جو کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، نبی کے سنت پر جم کر عمل کرتے ہیں، نبی کے طریقے پر جم کر عمل کرتے ہیں۔ لیکن آج کا مسلمان نظر آتا ہے نبی کے طریقے کے خلاف کرتا ہوا نظر آتا ہے، کسی کو پریشان کرتا ہوا نظر آتا ہے، کسی کی زندگی کو اجاڑتا ہوا نظر آتا ہے، نبی کے خلاف کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مسلمان آج ہے، غیبت اس کی زندگی میں، چغلی اس کی زندگی میں، حسد اس کی زندگی میں، بغض اس کی زندگی میں، ریاکاری اس کی زندگی میں، جھوٹ اس کی زندگی میں، دغابازی اس کی زندگی میں، دھوکہ اس کی زندگی میں، عیاری اس کی زندگی میں اور بدماشی اس کی زندگی میں، کسی کے دکان کو اجاڑنا اس کی زندگی میں، جھوٹ بول کر مال بیچنا اس کی زندگی میں۔ آج ہے تو کون ہے؟ مسلمان یہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مسلمانوں کے علاقوں میں جا کر ذرا دیکھو، تماشے نظر آتے ہیں، گندگیاں جتنے مسلمانوں کے علاقوں میں گندگیاں نظر آتی کسی اور کے علاقوں میں نظر نہیں آتی ہے۔ ایسے وقت میں وہ واقعہ یاد آتا ہے، حضرت والا حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت جی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جگہ گیا، ایک عیسائی عورت، سنیے اور دل کے کانوں سنیے، کالوپور والوں کافی لوگ بیٹھے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ سنیے۔ وہ عیسائی عورت حضرت والا کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ حضرت مجھے کچھ سوال ہے، مجھے سوال کا جواب دیجئے۔ حضرت جی سے سوال پوچھا گیا، حضرت سے کہا کہ حضرت قیامت کے بارے میں بتلائیے، موت کے بارے میں بتلائیے۔ حضرت نے اسے تسلی بخش جواب دیا، بہترین حضرت نے جواب دیا۔ جب حضرت نے سارا جواب دے دیا، حضرت وہ بہت خوش ہوئی، حضرت کو کہا کہ حضرت یہ پورا کا پورا اسلام ہے؟ حضرت نے کہا کہ یہ اسلام ہے۔ تو کہا کہ اسلام پورا قرآن میں ہے؟ تو کہا کہ پورا قرآن میں ہے۔ حضرت نے سمجھا کہ اب یہ اسلام قبول کر لے گی، یہ عورت عیسائی عورت اسلام قبول کر لے گی۔ حضرت سے اس نے کہا کہ حضرت آپ کے پاس قرآن ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ قرآن ہے۔ فوراً چھوٹا قرآن نکالا اور قرآن نکال کے اس عورت کو دیا۔ بس وہ عورت نے وہ قرآن لیا اور حضرت سے کہا کہ حضرت اسلام پورا اس قرآن میں ہے؟ تو کہا کہ حضرت نے کہا کہ اسلام اس پورا اسلام اس قرآن میں ہے۔ حضرت خوش ہو گئے کہ اب تو یہ اسلام قبول کر ہی لے گی۔ وہ عیسائی عورت نے قرآن آگے بڑھا کر کہا کہ حضرت یہ اپنے مسلمان علاقوں میں جا کر دے دے اور کہے کہ یہ مسلمان خود اس کے مطابق بن جائے تو کام بن جائے گا۔ یہ مسلمان ہے کہ جو خود قرآن کے مطابق چلتا ہے اور ہمیں اسلام سکھایا جا رہا ہے۔ اے مسلمانوں، کل قیامت کے دن یہ عیسائی عورت بھی ہوگی اور اللہ کے سامنے جا کر کہیں یہ نہ کہہ دے کہ اے اللہ میں نے اسلام اس لیے قبول نہیں کیا کہ مسلمان کو اس طرح میں نے دیکھا نہیں ہے۔ آج کا مسلمان دیکھو، کسی کی عزت کی دھجیاں اڑانا ہے تو مسلمان کو کہو، کسی کے عزت کے ساتھ کھیلنا ہو تو مسلمان کو کہو، کسی کے ساتھ سرکشی کرنا ہو تو مسلمان کو کہو، کسی کی ٹانگ کھینچ کر اس کو اتارنا ہو، اٹھا کر پھینک دینا ہو تو مسلمان کو کہو۔ کسی دوست نہیں بننے کے لیے تیار ہے، دشمنیاں عام ہو چکی ہیں، ایک دوسروں کے ساتھ دشمنیاں عام ہو چکی ہیں۔ ایک مسجد میں ایک مسلمان آ کر بیٹھا ہے لیکن دوست بن کر رہتا نہیں ہے، اس کی زندگیاں اڑانے کے پیچھے پڑا ہے، ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑانے میں مسلمان آگے نظر آتا ہے۔ ایک ماں نے مجھے فون کر کے کہا تھا، یہ جب بھی واقعہ یاد آتا ہے اس ماں کا واقعہ یاد آتا ہے، ماں نے فون کر کے کہا تھا کہ مولانا میرے بیٹے کو گھر نہ بھیجنا۔ میں نے کہا کہ کیوں نہ گھر بھیجے؟ اللہ، اس ماں نے کیا درد دل کے ساتھ کہا تھا۔ اس ماں نے کہا تھا مولانا کاش کہ اس سے اچھا میں کسی پتھر کو جن دیتی تو بہت اچھا ہوتا، میں نے کیسے بیٹے کو جنا ہے۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہو چکا ہے؟ ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑانا مسلمان کا شیوا بن چکا ہے۔
माँ की इज्जत के साथ खेला जा रहा है, बाप की इज्जत के साथ खेला जा रहा है। सूद पर रकम लेना मुसलमान का आम मिजाज बन चुका है, ब्याज पर रकम लेना मुसलमान का आम मिजाज बन चुका है। जितना दीनदार मुसलमान और कहता है कि हजरत क्या करे, मजबूरी है, देखना पड़ता है, ब्याज पर रकम लेना ये मजबूरी है, सूद पर रकम लेना मजबूरी है, हजरत क्या करे। हालात तुम पर नहीं, हालात हम पर हैं। आप तो माशाल्लाह गाड़ी पर आते हैं और गाड़ी पर चले जाते हैं, हालात हम पर हैं, मजबूरी है, ब्याज पर रकम लेना पड़ता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं अक्सर वेस्टर कहा करता हूं कि क्या तुम आलिमों पर ईमान लाए हो या नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हो। और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा के पास एक मर्तबा रोटी का टुकड़ा आया, रोटी आई और जैसे ही खाने गई, कई दिन गुजर गए थे, पेट में खाना नहीं गया फातिमा के। फातिमा ने रोटी का टुकड़ा उठाया, अचानक कुछ याद आया और फातिमा रोने लगी और रोते हुए फातिमा ने रोटी को यूं लुट लिया और अपने दुपट्टे में बांधा और बांधने के बाद दौड़ते दौड़ते अपने बाप की खिदमत में आई। अब्बा ने जैसे ही देखा फातिमा आई है, बाप को बड़ी मोहब्बत थी फातिमा से, फातिमा के लिए खड़े हो जाया करते थे। अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए कि मेरी फातिमा आई है। फातिमा को देखकर कहा, फातिमा क्यों आई हो? फातिमा ने कहा, अब्बा 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 क्या बतलाऊं, अब्बा रोटी का टुकड़ा आया था, मैंने सोचा कि खाऊं। जैसे ही खाने के लिए मैंने मुंह की तरफ ले गई, मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे अब्बा हुजूर के पेट में भी खाना नहीं गया होगा, इसलिए मैं रोटी का टुकड़ा लेकर आई हूँ। अब्बा की तरफ बढ़ाया, अब्बा ने ये रोटी का टुकड़ा लिया और बाप ने जैसे रोटी का टुकड़ा लिया अपनी मुंह की तरफ ले गए। और मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ओ लोगों धरते दिल के साथ सुनो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोटी का टुकड़ा मुंह की तरफ ले गए और कहा कि जिसके कब्जे में मेरी जान है, क्या बतलाऊं बेटी, कई दिन गुजर गए, मेरे पेट में खाना नहीं गया। और आज का मुसलमान कहता है मौलाना हालात है, मजबूरी है, लेना पड़ता है, सूद पर ब्याज पर रकम लेना पड़ता है। और कल क़यामत के दिन ये फातिमा ने अगर पूछ लिया ना, और कल क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मेरे पेट पर पत्थर बन जाते थे और तुम्हारा हाल क्या है। ए लोगों, मैं दर्द दिल के साथ कहता हूं कि सर के नीचे ईंट रख लेना, लेकिन नबी को कभी ना छोड़ना। सर के नीचे पत्थर रख लेना, तकिया ना मिले तो छोड़ देना, लेकिन नबी को ना छोड़ना। आपने नबी को छोड़ा है तो याद रखना, जब तुमने नबी को छोड़ा है तो वहां खड़ा होकर कोई नबी के मुखालिफ बोलने वाला खड़ा हो जाता है। तुम नबी के दामन को पकड़ लो, दुनिया की ताकत नहीं है कि नबी के खिलाफ कुछ बोल सकती है। तुझ में औरों कसूर रहते हैं, मैंने माना कि जरूर रहते हैं। मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत, मेरे दिल में तो हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में तो हुजूर रहते हैं। ए मुसलमानों, कहां जा रहे हैं? हमारी जिंदगी कहां जा रही है? क्या किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ाना ये नबी ने सिखाया है? किसी का दिल तोड़ना ये नबी ने सिखाया है? किसी के साथ खेलना ये नबी ने सिखाया है? माँ बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ाना क्या नबी ने सिखाया है? ये क्या नबी का तरीका है? ये मुसलमानों का शेवा बन चुका है कि मुसलमान जितनी बड़ी दाढ़ी रखता है वो इतना खिलाफ जाता है, जितनी बड़ी दाढ़ी रखता है, जितने बड़े अमामे रखता है, वो इतना गलत काम की तरफ बढ़ता चला जाता है। मुसलमानों, अपनी जिंदगी को बनाने की कोशिश करो। ये जिंदगी बहुत कीमती जिंदगी है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ये जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशे की जगह नहीं है। कौन कब चला जाएगा किसी को कुछ पता नहीं है। मेरी माँ थी ना, जब भी प्रोग्राम से लौटता था, घर में दाखिल होता था, माँ को किस्सा सुनाया करता था कि अम्मी मैं यहां पहुंचा, इतने लोग बैत हुए, इतने लोग ताल्लुक में, और इतने लोग ये हुए। वालिदा बहुत दुआ दिया करती थी, बहुत रोती थी, बहुत खुशी होती थी माँ को किस्सा सुनाकर। और माँ के जैसे मौलाना चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपनी वालिदा को किस्सा सुनाया करते थे, तो वालिदा को मैं किस्सा सुनाया करता था। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि एक शाम वो आने वाली है कि जिस वक्त मेरी माँ मेरे करीब नहीं होगी। आज भी मैं घर में जाता हूं ना,
उस कमरे में दाखिल होता हूं, माँ के कमरे में देखता हूं तो मुझे माँ नजर नहीं आती है। वो कमरा खाली नजर आता है। कब्रिस्तान जाकर कभी कभी दिल ये होता है कि कब्र खोलूं, माँ को निकालूं और माँ के करीब कहूं, माँ तेरे सामने पूरे किस्से सुनाया करता था, आज तू मेरे करीब नहीं है। लोगों, जिंदगी का भरोसा नहीं है, कब इंसान चला जाएगा। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि लोगों से, सहाबा से पूछा था कि तुम्हें मौत के बारे में क्या इल्म है, तो उस वक्त किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। किसी ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं नमाज मुकम्मल करता हूं, सलाम फेरता हूं तो मुझे यकीन नहीं आता है कि दूसरी तरफ सलाम फेर सकूंगा या नहीं फेर सकूंगा। उस वक्त अल्लाह के रसूल जनाब सरकार, मैं नमाज से कौल बांधता हूं तो मैं नमाज मुकम्मल कर सकूंगा या नमाज मुकम्मल न कर सकूंगा। तो उस वक्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि तुम्हें इतना भी यकीन है, मेरा तो हाल ये है कि मैं एक तरफ सलाम फेरता हूं तो मुझे यकीन नहीं होता कि मैं दूसरी तरफ सलाम फेर सकूंगा या नहीं फेर सकूंगा। जिंदगी के बारे में इल्म नहीं है कि कब जिंदगी खत्म हो जाएगी। मेरी माँ यहां से निकली थी, मैंगलोर गई, कर्नाटका, हंसते खेलते, और शाम को मुझसे बात हो रही, असर में गुफ्तगू हो रही, काफी लंबी गुफ्तगू हुई। ये आजिज से कहने लगी कि बेटा तू कब आएगा। मैंने कहा कि अम्मी मैं आ रहा हूं, बस ये इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद मैं 2 दिन के बाद आता हूं, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। और इतनी सारी गुफ्तगू हुई, इतनी सारी गुफ्तगू हुई और गुफ्तगू हुई, और सुबह होना था कि अचानक मैं बस यूं लेटा ही था कि अचानक घर फोन की घंटी बजी। मैंने फोन उठाया, कपकपाते हुए अल्फाज में सामने वाले ने कहा कि तुम्हारी माँ का इंतकाल हो चुका है, तुम्हारी माँ का इंतकाल हो चुका है। यह आजिज सख्ते में आ चुका। यह आजिज का दिल टूट गया। यह आजिज सोचने लगा कि जिस माँ के करीब बैठकर अपने किस्से सुनाया करता था, जिस माँ की दुआओं के सहारे आज तक चलता था, आज माँ वो करीब नहीं है। लोगों, पता नहीं है दुनिया के बारे में, इंसान कब तक दुनिया में रहने वाला है, कब तक दुनिया में रहेगा और कब दुनिया से चला जाएगा। लोगों, जिंदगी की कदर कर लो, अपने आप को बना लो। गीबत, चुगली, हसद, बोझ, रियाकारी, झूठ, दगाबाजी, धोखा, फरेब, बदमाशी, अय्यारी, हर गुनाहों से बचने की कोशिश करो। पता नहीं है जिंदगी कब खत्म हो जाएगी। उससे पहले हम अपने आप को बनाने की कोशिश करो, अपने आप को बदलने की कोशिश करो, अपनी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश करो और अपने आप को बनाने की कोशिश करो। फिक्र करो कि अपनी जिंदगी को बदलेंगे, इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी को बदलेंगे, इंशाअल्लाह हालात भी बदलेंगे। हालात बदल कर रहेंगे, क्यों नहीं हालात बदलेंगे। किसी शायर ने क्या कहा था, हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है। जब जुल्मो सितम के कोहे गिरा, रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। हम महकूमों के पांव तले जब धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफा मरदूदे हरम, हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का। कह दीजिए किसका नाम रहेगा?
بس نام رہے گا، زور سے بولو، بس نام رہے گا اللہ کا، جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی، اٹھے گا ان الحق کا نعرہ، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، اور راج کرے گی خلق خدا۔ کون کرے گی راج؟ کون کرے گی خراج؟ جو راج کرے گی خلق خدا، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، ہم دیکھیں گے، دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے؟ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ انشاءاللہ نیت کریں کہ ہم اپنی زندگی کو انشاءاللہ بنائیں گے، انشاءاللہ زندگی کو پیاری بنائیں گے، زندگی کو اچھی بنائیں گے، نیک زندگی انشاءاللہ بنائیں گے۔ اللہ ہمیں نیک بنائے، متقی اور پرہیزگار بنائے، سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع کے تحت تو میں گفتگو نہیں کر سکا، بات ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، میں نے کچھ گفتگو بس یہاں کے موقع کے اعتبار سے میں نے گفتگو کر لی ہے، بس بات شروع کی، بات کسی اور طرف گم گئی تو وہاں پر میں بات کرتا چلا گیا، شاید ہو سکتا ہے کہ یہاں کے موقع کی نزاکت کے اعتبار سے بات کر لی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اصل تو بات یہ ہے کہ دل میں اتر جائے اور زندگی بدل جائے، یہی اصل کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بدل دے، نیک بنائے، ہمیں متقی اور پرہیزگار بنائے۔ جنہوں نے اس پروگرام کو سجایا اللہ اسے بھی قبول فرمائے۔ قاری انس کالوپور نے بڑی محنت کی ہے اور اس کے پروگرام کے لیے بھی کافی کوششیں کی ہے، اور ہمارے مفتی سہیل صاحب منوبر، انہوں نے بھی دعوت کے اعتبار سے کافی محنت اور کافی کوششیں کی ہے۔ اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ ایسے پروگرام جب بھی ہوں گے انشاءاللہ ہم پہنچیں گے انشاءاللہ۔ نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ سبھی لوگ ہاتھ اٹھا کر بتلاؤ، نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ ایک بات یہ عاجز اکثر کہا کرتا ہے کہ نل کے قریب کوئی بیٹھے تو اس کے چھینٹے اڑتے ہیں، نل کو تیز چالو کرو تو اس کے چھینٹے اڑتے ہیں، آپ اس کے پلٹ کر بیٹھو تو اس کے چھینٹے تب بھی اڑیں گے۔ اسی طرح اگر آپ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو تو یاد رکھنا اللہ کی جو رحمتیں اترتی ہیں، ہم اگر سستی میں بھی ہوں گے تو اس کے جو روحانیت اترتی ہے، تو اس کے نورانیت جو اترتی ہے، اس کے چھینٹے بھی سب کے اوپر اڑتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس چھینٹے اڑنے کی وجہ سے اللہ ہمیں کامیاب کر دے۔ کب زندگی بدل جائے کچھ پتہ نہیں ہے، بہت سو کی زندگی بدلتی ہے، بہت سو کی زندگی پلٹ جاتی ہے۔ ابھی ایک صاحب بیعت ہوئے اور انہوں نے بیعت ہونے کے بعد مجھے، ابھی کشمیر سے ایک صاحب بیعت ہوئے اور بیعت ہونے کے بعد کچھ ہی دن بعد مجھے فون لگایا کہ حضرت بیعت ہوا، بیعت ہونے کے بعد کیا بتلاؤں، اللہ کا شکر ہے، بس میں نے معمولات کو کیا شروع کیا، معمولات کرنے لگا، دل سے کرنے لگا، مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو گئی اور کئی صحابہ کی زیارت ہوئی، اللہ کا شکر ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے۔ اور آخر میں یہ عاجز و فقیر بیعت کے کلمات بھی پڑھائے گا۔ ہمارے حضرت والا نے اس عاجز کو امانت دی ہے اور کہا ہے کہ جو بھی جہاں بھی جائیں اس امانت کو تقسیم کریں، اس لیے بیعت کے کلمات پڑھائے گا۔ جو لوگ بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ توبہ کی نیت سے اور بیعت کی نیت سے کلمات پڑھیں، انشاءاللہ وہ سلسلے میں داخل ہو جائے گا۔ اور جو بیعت نہیں ہونا چاہتا ہے تو صرف توبہ کی نیت سے کلمات پڑھیں، اور کسی اللہ والے سے بیعت ہے تو وہ بھی توبہ کی نیت سے کلمات پڑھ لے، انشاءاللہ ان کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ آئیے دل کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ یہ کلمات کو پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مستورات بھی یہ کلمہ پڑھیں ساتھ ساتھ میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت
आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीआ अहकामिहि इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बिन व अतूबु इलैहि। एक मुज़दा मैं आखिर में सुना दूं। सुनना चाहते हो आप लोग? एक मुज़दा खुशखबरी सुनाओ आप लोगों को, बेहतरीन खुशखबरी सुनाओ। जिन्होंने भी तौबा की नियत से कलिमात पढ़ी है, अल्लाह ने आज सबको माफ कर दिया। ये मैं बहुत यकीन के साथ कह रहा हूं कि जिसने भी तौबा की नियत से कलिमात पढ़ा है, बैत की नियत से कलिमात पढ़ा है, अल्लाह ने सबको माफ कर दिया है। आज आप लोग खुश हो गए? सब लोग सच्चे दिल से खुश हो गए क्या कि किसने माफ कर दिया? अल्लाह ने माफ कर दिया कि नहीं माफ कर दिया? कैसे माफ कर दिया? माँ के पास बच्चा कैसा भी हो, माफी मांगे तो माँ माफ कर दिया करती है। रब तो 70 माओं से ज्यादा रहम करने वाला है, माफ कर दिया सबको। लेकिन एक बात और बतलाऊं, अल्लाह ने अपना हक माफ कर दिया, बंदे का हक अल्लाह माफ नहीं करता है। आपने किसी का हक मारा हो तो कोशिश करो, नियत करो कि इंशाअल्लाह आज से हक अदा करेंगे इंशाअल्लाह। किसी को तकलीफ दी होगी, क्योंकि अल्लाह ने हमको माफ कर दिया ना, अब क्या करना, बंदे का हक माफ करवाना है। बंदे का हक माफ करवा देंगे इंशाअल्लाह, हमारा काम नाउमीदी आज से खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। वली अल्लाह हमें भी बना सकता है कि नहीं बना सकता है? भाई फजले करीम रहमतुल्लाह अलैह थे, विलायत के आला मकाम पर पहुंचे, उनकी जिंदगी आम थी लेकिन उन्होंने अपने आप पर मेहनत किया। हमारे एक साथी थे, वो बतलाया करते थे, भाई फजले करीम इस मकाम तक पहुंच गए थे, किसी ने कहा कि पानी पर चल के बतलाओ, तो कहा कि ये पानी भी अल्लाह की मखलूक है, लाओ मैं चलकर दिखा देता हूं। तो अल्लाह हमें भी बना सकता है कि नहीं बना सकता है? हम भी वली बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? हम हर शख्स इंशाअल्लाह नियत कर ले कि इंशाअल्लाह अल्लाह हमें वली बनाएगा, हम वली बनकर रहेंगे इंशाअल्लाह। वली बनकर रहेंगे, अल्लाह हमारी दुआ कबूल करेगा, नाउमीदी हम खत्म कर देंगे इंशाअल्लाह। माँ से बच्चा नाउमीद नहीं होता है तो रब से बंदा क्यों नाउमीद होगा? हम बिल्कुल नाउमीद नहीं होंगे। बस बंदे का जो हक है, अगर किसी ने जोर से हॉर्न मारा, बार बार किसी को सताने या बार बार ऐसे ही हॉर्न मार रहा है, सामने वाले को तकलीफ हुई, इसका भी अल्लाह के यहाँ एक सींग वाली बकरी किसी बगैर सींग वाले बकरी को खुर मार दिया, कल कयामत के दिन उसको भी जवाब देना पड़ेगा अल्लाह के यहाँ। आपने अगर पानी तेज चालू किया, नल को तेज शुरू किया, उसका छींटा उड़कर सामने वाले पर गया और उसको तकलीफ हुई, अल्लाह के यहाँ कल कयामत के दिन इसका भी जवाब देना पड़ेगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा अपनी अहलिया के मोहतरमा के पास से धीरे से उठकर तहज्जुद में जा रहे थे। अम्मा आयशा ने कहा कि अल्लाह के रसूल कहाँ जा रहे हो? अल्लाह के रसूल ने कहा, हुमैरा तेरी आंख खुल गई। तो कहा कि अल्लाह के रसूल मेरी आंख खुल गई, अब धीरे धीरे कदमों के साथ कहाँ जा रहे हो? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हुमैरा मैं नमाज तहज्जुद की नमाज के लिए जा रहा था, मैं धीरे धीरे कदमों के साथ इसलिए उठा कि मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर मेरे उठने से हुमैरा को तकलीफ हो गई तो कल कयामत कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तहज्जुद की नमाज भी कबूल ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए नियत करो कि इंशाअल्लाह हुकूकुल इबाद को कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह बंदे के हक को अल्लाह ने अपना हक सबके लिए सबका माफ कर दिया, बंदे का हक अदा करने की कोशिश करेंगे और जिसकी नमाज बाकी है वो नमाज मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे, वरना अल्लाह का जो भी हक था आज अल्लाह ने सबका हक माफ कर दिया। और बहुत से लोग वो हैं कि जो कहते हैं कि हजरत हमें पता नहीं कि मैंने सामने वालों का कौन सा हक मारा है, वो मैं कैसे अदा करवाऊं, उसके लिए मैं कैसे माफी मांगू? तो मैं उसका भी तरीका बतलाता हूं कि अल्लाह तो सबकी दुआ सुनता है कि नहीं सुनता है? अल्लाह सबकी दुआ सुनता है। अल्लाह से ये कह दे कि अल्लाह मैंने जिसका भी हक मारा है, अल्लाह मेरे दिल में ख्याल डाल दे कि मैं उससे जाके माफी मांग लूं। अल्लाह के लिए मुश्किल है कि नहीं मुश्किल है? अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह करना चाहे तो हर चीज कर सकता है। और दूसरी दुआ ये भी कर सकते हैं कि अल्लाह तू सामने वाले के दिल में ये बात डाल दे कि वो मुझे माफ कर दे। अगर अल्लाह उसके दिल में डाल दे, दुनिया की कोई ताकत रोक सकता है?
ہم اللہ سے دعا کریں اللہ تو اس کے دل میں ڈال دے کہ وہ مجھے معاف کر دے. لیکن میں لوگوں ایک ساتھ ایک بات اور بھی کہتا جا رہا ہوں کہ آپ لوگ ہر شخص نیت کر لو کہ جس نے بھی ہمیں ستایا ہے ہم سب کو معاف کر رہے ہیں. معاف کرتے ہیں آپ لوگ؟ ایک ساتھ بولو معاف کرتے ہیں آپ لوگ؟ سب لوگ انشاءاللہ معاف کرنے کی نیت کر لو کہ اللہ کے لیے ہم سب کو معاف کرتے ہیں جس نے بھی ہمیں ستایا ہے. اور آج اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے بھی دل میں یہ بات ڈال دے کہ وہ بھی ہمیں معاف کر دے, اس لیے کہ کل قیامت کے دن جواب دینا مشکل ہے. ایک چیز کا ہم جواب نہیں دے سکتے ہیں, اس لیے آج اللہ سے دعا کریں, اللہ سے معافی مانگے. اللہ کا شکر ہے آج جس نے بھی توبہ کی نیت سے کلمات پڑھا ہے اللہ نے سب کو معاف کر دیا ہے. اور بیعت کے کلمات جس نے بھی پڑھے ہیں اور بیعت کی نیت سے کلمات پڑھے ہیں اور یہ نیت کی ہے کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں, تو وہ بعد میں میرا نمبر لے لیں کسی صاحب سے, یہاں کے افراد سے, اور مجھ سے رابطہ کر لیں. واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کریں, فون کر سکتے ہیں لیکن فون نہ اٹھے تو بدگمان ہرگز نہ ہو. آپ واٹس ایپ پر میسج کریں کبھی نہ کبھی انشاءاللہ, کیونکہ مستقل مشغول رہتا ہوں. ابھی مستقل کئی پروگرام کرتے کرتے میں اب پہنچا ہوں. اور احمد آباد کی تاریخ ایک دن کے لیے مفتی سہیل صاحب کا فون آیا, ان کا فون نہ آتا تو میں احمد آباد کی تاریخ دینا میرے لیے مشکل تھا, اس لیے کہ میں پرسوں ہی پہنچا ہوں کرناٹکا کے سفر سے, اور ایک دن کے لیے میرے لیے یہاں آنا, پھر سہارنپور کے سفر کے لیے پھر مجھے دوبارہ نکلنا ہے. بہت لمبا سفر تھا, میں سوچا تھا کہ کچھ آرام کر لوں, لیکن مفتی صاحب کا فون آیا, میں نے دیا. اور یہاں آنے کے بعد پالنپور والوں نے بھی نہیں چھوڑا, کل پھر پور کے پروگرام کے لیے نکل رہا ہوں. بس آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی صحت دے, تندرستی دے, اور آگے صحیح معنی میں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے آپ لوگ میسج کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ جیسے میسج دیکھوں گا میں معمولات کے پرچے بھیج دوں گا. آپ معمولات پر پابندی کریں, آگے بڑھیں, انشاءاللہ اللہ آپ کو ترقی عطا فرمائے گا. جو بات اللہ نے کہلائی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ کرنا ہے دعا کریں. اچھا, احباب کی رائے ہے کہ مختصر ذکر ہو جائے. آپ لوگ ذکر کرو گے؟ میں اکثر و بیشتر اسٹیج پر اب ذکر کرواتا نہیں ہوں کیونکہ ناقدری بہت ہوتی جاتی ہے, لوگ بے ادب بن کر ذکر کرتے ہیں, اس لیے اسٹیج پر میں بہت کم کراتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ احباب کی رائے ہے تو انشاءاللہ آپ ادب سے ذکر کرو گے. انشاءاللہ ذکر کیا چیز ہے معلوم ہے؟ ایک طرف نفی بندہ کرتا ہے, ایک طرف اس بات کرتا ہے. بندہ یہ کہتا ہے کسی سے کچھ نہیں ہوتا, کرنے والی ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. کسی کی کوئی طاقت نہیں, طاقت ہے تو کس کی طاقت ہے؟ اللہ کی طاقت ہے. دکان کے اندر طاقت دینے والی ذات کسی کے نہیں ہے, طاقت دے گی تو کس کی طاقت ہے؟ دکان میں برکت دینے والی ذات کسی کی نہیں ہے, برکت دینے والی ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. پریشانی کو دور کرنے والی ذات کسی کی نہیں ہے, ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ یہ حکومت جو حالات آج کل کے حالات چل رہے ہیں, حالات کو ختم کرنے والی طاقت کسی کی نہیں ہے, طاقت ہے تو کس کی طاقت ہے؟ اللہ. اسی لیے بندہ کہتا ہے نہیں ہے کسی کی طاقت, طاقت ہے تو اللہ کی, طاقت ہے تو اللہ کی. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اس درد دل کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے کہ اللہ دل میں اتر جائے. کیسا اللہ دل میں اتر جائے؟ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک مسجد میں گئے, مجمع کھچا کچ بھر گیا کہ حضرت والا تشریف لائے, اب حضرت بیان کریں گے. حضرت سے کہا کہ حضرت بیان کرے. حضرت نے کہا میری طبیعت خراب ہے, میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ حضرت بیان کرے. حضرت نے کہا میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. لوگ دھیرے دھیرے مجمع نکلنے لگا کہ اب حضرت تو بیان کرنے والے نہیں ہیں. کسی بوڑھے آدمی نے یا کسی من چلے آدمی نے یہ لفظ کہہ دیا کہ یہ بیان بڈھا بیان کرے گا تو کیا بیان کرے گا, وہی تو پرانی پیٹی گھسی بات کرے گا, اس سے کیا بات سننے گا. کسی نے جا کر حضرت سے کہہ دیا کہ حضرت کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے. حضرت نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے یہ لفظ کہا جا رہا ہے کہ چلو میں لوگوں سے کہوں میں بیان کرنے والا ہوں. مجمع پھر کھچا کچ بھر گیا. حضرت اسٹیج پر بیٹھے, حضرت منبر پر بیٹھے, کچھ نہیں کہا. دل ایسا انہوں نے بنایا تھا, لوگوں کیا بتلاؤں انہوں نے کیا کہا, ایک لفظ نہیں کہا, بس یوں منبر پر بیٹھے اور منبر پر بیٹھنے کے بعد اللہ, بس یہ اللہ کہنا تھا.
کہ لوگوں کی ہچکیاں بند گئی, لوگ رونے لگے. پھر حضرت نے دوبارہ کہا اللہ, کتنے لوگ بے ہوش ہو گئے. پھر حضرت نے کہا اللہ. لوگوں نے قریب جو احباب بیٹھے تھے حضرت کو پکڑ لیا اور کہا حضرت اب تیسری بار چوتھی مرتبہ اللہ نہ کیجیے گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں لاشوں کے انبار اٹھ جائے. حضرت نے کہا کہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ پرانی کسی پٹھی بات کرے گا, یہ دل وہ دل بن چکا ہے کہ یہ دل کی آواز نکلتی ہے تو لوگوں کے دل کے تار کو ہلا دیا کرتی ہے. لوگوں آج اللہ کی یاد کو اسی طرح انشاءاللہ کریں گے کہ دل کے تار ہل جائے. انشاءاللہ کرو گے اسی محبت کے ساتھ, انشاءاللہ درد دل کے ساتھ کرو گے انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ یہاں پر ذکر کرنا ہے. پھر اس کے بعد صرف کریں گے ہم وہ کریں گے الا اللہ, الا اللہ یعنی کیا کہنا چاہیں گے؟ صرف اللہ, صرف اللہ, صرف اللہ, صرف اللہ, صرف اللہ, یعنی کسی سے کچھ نہیں ہوتا, صرف اللہ, صرف اللہ, صرف اللہ, صرف اللہ. ترجمے پر توجہ رہنا چاہیے. پھر کیا کہیں گے؟ بندہ جب بہت آگے بڑھتا ہے تو اس کو محبت ہو جائے گی. پھر کیا کہے گا؟ اللہ 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 اللہ. پھر بندہ کیا کہے گا؟ اللہ اللہ اللہ. جیسا بچہ ماں سے معافی مانگتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یوں نہیں کہتا ہے ماں معاف کر دو, وہ کیا کہتا ہے؟ ماں 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 ماں. بندہ بس رب سے کہے اللہ اللہ اللہ. آؤ اسی محبت کے ساتھ ذکر کرے. آپ کے نم آنکھیں بتلا رہی کہ آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے. آؤ اسی محبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. یہ زمین کو گواہ بنا دینا, یہ زمین کو گواہ بنا دینا اور کہہ دینا اللہ کے سامنے کہ اس زمین پر بھی ہم نے ذکر کیا تھا. آؤ اسی محبت کے ساتھ ذکر کریں گے. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ اسی محبت کے ساتھ اس دھرتی پر بیٹھ کر اس سڑک پر اللہ سے کہہ دے کہ تیری محبت میں تیرا یار تجھے پکار رہا ہے. الا اللہ 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 الا اللہ. اللہ اللہ بڑی محبت کے ساتھ
گناہ کرنے میں ہم نہیں شرماتے، آج اللہ کا نام لینے میں ہم نہیں شرمائیں گے۔ آؤ اسی محبت کے ساتھ اللہ کو یاد کرے۔ اللہ 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 اللہ۔ اب صرف کہنا ہے اللہ، جیسے ماں بچہ ماں کو پکارتا ہے اور کہتا ہے ماں ماں۔ ہم اپنے گناہ کو یاد کریں، ہم نے بہت گناہ کیا، اللہ کو بہت ناراض کیا۔ اس زمین پر ہم نے کسی کو اتنا ناراض نہیں کیا ہوگا جتنا ہم نے اللہ کو ناراض کیا۔ آؤ گناہ کو یاد کریں اور اللہ کو پکارے۔ اللہ 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 اللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ تیرا بہت شکر ہے، تیرا بہت شکر ہے۔ آؤ محبت کے ساتھ ہاتھ کو اٹھاؤ، رب کو خوب یاد کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ آج اللہ سے کہہ دو کہ تیرا گنہگار بندہ اب تیرے سامنے آ چکا ہے، اب معافی مانگنے آ چکا ہے، ٹوٹ چک کر معافی مانگو اللہ سے۔ رونے والا بندہ اللہ کو بہت پسند ہے، رو رو کر اللہ سے معافی مانگے۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا اللہم ربنا اللہم ربنا اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پیارے اللہ، پیارے اللہ، اللہ یہ مجمع آ چکا ہے، اللہ یہ مجمع آ چکا ہے، آپ کو منانے آیا ہے مولا۔ اللہ یہ ٹوٹا ہوا مجمع ہے مولا، آج درد دل کے ساتھ آیا ہے مولا۔ او پیارے اللہ، اللہ اللہ دیکھ تو صحیح مولا، دیکھ تو صحیح مولا، تیری محبت میں آئے مولا، معافی مانگ کر آئے مولا، معافی مانگ کر آئے مولا۔ اللہ اللہ اللہ، بچہ ماں کو بلاتا ہے نا، ماں 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 بہت پیار کرتی ہے مولا، ماں بہت پیار کرتی ہے، ماں دوڑ کر آ جاتی ہے، میرا بیٹا پکار رہا ہے، میرا لال پکار رہا ہے، میرا دل کا ٹکڑا پکار رہا ہے۔ اللہ 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 اللہ، بچہ ماں کو پکارے نا تو ماں خوش ہو جاتی ہے کہ میرا بیٹا پکار رہا ہے، مولا بندہ تجھے پکار رہا ہے مولا۔ اللہ سب بندے ہم سب آپ کو پکار رہے ہیں مولا۔ اللہ اللہ، آپ بھی 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں نا، آپ کہتے ہو گے نا او میرے بندے نہ رو، میں تیرے سامنے آ چکا ہوں، معاف کرنے آیا ہوں۔ اللہ آپ تو کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو معافی مانگنے آیا ہے۔
اللہ اللہ ہم نے تو مکاری میں زندگی گزاری ہے مولا. ہم نے سمجھ لیا کہ ہم بہترین تقریر کرتے ہیں, ہم ہی بڑے ہیں. اللہ ہم نے سمجھ لیا کہ بہترین امامہ پہنتے ہیں, ہم ہی بڑے ہیں. ہم نے سمجھ لیا بہترین کرتا لگاتے ہیں, ہم ہی بڑے ہیں. کون مقبول ہے کون مردود ہے, بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. حقیقت تو وہاں کھل جائے گی. اے اللہ کل یہ مجمع بھی ہوگا مولا, میں بھی وہاں کھڑا ہوں گا مولا. اور اگر آپ نے یہ حکم دے دیا کہ پکڑ لو اس عیسیٰ کو, پکڑو اسے زنجیروں میں جکڑو, خذوہ فغلو ثم الجحیم صلو ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکو, اسے پکڑو. یہ بہترین تقریر تو کرتا تھا لیکن اس کی زندگی گناہوں میں لت پت تھی. اسے پکڑو, زنجیروں میں جکڑو, یہ مکاری کر کے آیا ہے, اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دو. اے اللہ اے اللہ اے اللہ کل یہ مجمع بھی ہوگا, یہ کہے گا مولانا ہم تو تمہاری دعاؤں تمہاری زندگی کو دیکھ کر ہم نے اپنی زندگی تبدیل کی تھی, لیکن تم کیسے نکلے. اللہ کوئی ہو نہ ہو ماں بھی تو کھڑی ہوگی مولا. ماں دیکھ کر دل ٹوٹ جائے گا, آگے بڑھ کر کہے گی بیٹا میں تو سوچ رہی تھی کہ تیری وجہ سے مجھے جنت ملے گی, لیکن تو خود جہنم میں پڑا ہے. اللہ 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 کوئی ہو نہ ہو میرا محمد وہاں ہوگا مولا. اے اللہ معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے مولا. اللہ معاف کر دیجئے مولا. اللہ آپ راضی ہو جائیے, خوش ہو جائیے. ہمارا کوئی نہیں ہے مولا, کوئی نہیں ہے مولا. اللہ اس مجمع میں بوڑھا بھی تو ہے مولا. اللہ اس مجمع میں کوئی یتیم بچہ بھی تو ہوگا مولا. اللہ ہمارے ادارے میں بعض بچے یتیم ہیں مولا. اللہ اس یتیم بچے کو دیکھ کر رحم آتا ہے مولا. بعض بچے وہ ہوتے ہیں کہ سب کے گھر میں بعض بچے فون لگاتے ہیں, وہ یتیم بچہ کونے میں بیٹھ کر روتا ہے کہ کاش کہ میری بھی ماں ہوتی, میں بھی اپنی ماں کو کال کرتا. اللہ سب بچے گھر کی چھٹیوں میں گھر جاتے ہیں مولا. اللہ وہ بچہ کونے میں بیٹھ کر روتا ہے, پوچھا جاتا ہے کیوں رو رہے ہو, تو کہتا ہے کہ میری ماں ہوتی مولانا میں بھی گھر جاتا, میری ماں سے ملاقات کرتا. آج میری ماں نہیں ہے, میں گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, ماں نظر نہیں آئے گی. اللہ اس مجمع میں کوئی یتیم بچہ بھی تو ہوگا مولا. اللہ یہ رونے والے رو رہے ہیں, ان کا دل ٹوٹ گیا ہے. ٹوٹا بندہ آپ کو بہت پسند ہے مولا, رونے والا بندہ بہت پسند ہے مولا. من بکا من خشیت اللہ حرم اللہ علیہ النار. اللہ آپ تو کہتے ہیں کہ جس سے میں ناراض ہوتا ہوں اس کے آنکھوں کے آنسو کو بھی میں چھین لیتا ہوں, اس سے رونے کی توفیق بھی چھین لیتا ہوں. اللہ یہ مجمع رو رہا ہے, بتلا رہا ہے کہ اللہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں مولا, آپ محبت کر رہے ہیں مولا. اللہ آپ معاف کر دیجئے مولا, اب معاف کر دیجئے مولا. بہت گناہ کر چکے مولا. غیبت ہماری زندگی میں, چغلیاں ہماری زندگی میں, حسد بغض ریاکاری جھوٹ دغابازی دھوکہ فریب بدماشی عیاری, اللہ ہر گناہوں کو معاف فرما دیجئے مولا. مکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرما, بڑکپن بڑے بول سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ خود بینی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ دکھاوے سے اللہ حفاظت فرما مولا. اللہ برے بول بولنے سے اللہ حفاظت فرما مولا. لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے مولا, پیار ڈال دیجئے مولا, زندگی پیاری کر دیجئے مولا. حضرت مولانا کلیم صدیقی کو مولا جیل میں ٹھوس دیا گیا مولا. اللہ ان کے گھر کی عورتیں رو رہی ہوگی مولا, ان کے بچے رو رہے ہوں گے مولا, کتنوں کو جیل میں ڈال دیا گیا مولا. اے اللہ حضرت والا کو اور جو بھی جیل میں قید بن سب کی رہائی کی آسان شکلیں پیدا فرما دیجئے مولا, آسان شکلیں پیدا فرما دیجئے مولا. فلسطین کے مظلوم کی مدد فرما مولا. اللہ فلسطین کے مظلوم کی مدد فرما مولا. فلسطین کی مظلوم کی مدد فرما مولا. اللہ ان بچوں کو دیکھ
دیکھتا جا رہا ہے مولا کہ اللہ ماں دبی ہوئی ہے، بچہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ سے پتھر نکال رہا ہے کہ کوئی آوے کہ میری ماں کو نکالے، میری ماں اندر دبی ہوئی ہے۔ جب ماں کو نکالا گیا، ماں مر چکی تھی، بچہ وہاں کے قریب آ کر کہتا ماں دیکھ تو صحیح میں تیرا بیٹا بیٹا ہو۔ ماں اس بچے کو کیا معلوم کیا ماں کھولنے والی نہیں ہے۔ اللہ ہماری حس مر چکی ہے مولا، ہم تو زبان کی چٹکنیوں کے پیچھے پڑے ہیں مولا، ہمارے دسترخوان پہ اچھے اچھے کھانے سجے ہوئے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں کے دسترخوان پر ماؤں کی لاشیں سجی ہے مولا۔ اللہ او پیارے اللہ ایک بچی کو مولا، ایک بچی کے ساتھ مل کر لوگوں نے زنا کیا، بلاتکاری کی مولا، ساری فوج نے مل کر بلاتکاری کی مولا، اور اس کے کنپٹی پر بندوق رکھا اور اس بچی سے کہا کہ بیٹی تیری آخری خواہش کیا ہے بتلا دے۔ اس بچی نے آگے بڑھ کر کہا کہ مسلمانوں سے جا کر کہہ دینا، میری آخری خواہش یہ ہے کہ مسلمانوں سے جا کر کہہ دینا کہ میں کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جا کر تمہاری شکایت کروں گی۔ اللہ وہ بچی کیا ہماری شکایت کرے گی کیا مولا؟ اللہ ہم اتنے منحوس ہو چکے ہیں کیا مولا ہم نماز کے بعد ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے کیا مولا؟ اللہ آج رو رو کے ہم دعا کر رہے ہیں مولا، ہماری دعاؤں کی آپ فلسطین کے مظلوم تک پہنچا دیجئے، فلسطین کے مظلوم تک پہنچا دیجئے، مدد کر دیجئے مولا۔ ہمارے رونے کو دیکھ لے مولا، ہمارے پاس صرف رونا ہے مولا، ہم رو رہے ہیں ان کے لیے مولا، ان کے لیے رو رہے مولا۔ اللہ ایک ایک بندہ آپ کے سامنے آہوزاری کر رہا ہے، فلسطین کے مظلوم کی مدد فرما، فلسطین کی مظلوم کی مدد فرما۔ اللہ ہمارے حضرت والا حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی بہت محنت کر رہے ہیں مولا، بہت محنت کر رہے ہیں مولا۔ اللہ ہم کہتے ہیں کہ قائد کی ضرورت ہے، اور قائد جب محنت کرتا ہے، قائد کے پر جب حالات آتے ہیں دنیا منہ موڑ لیتی ہے مولا۔ مولانا کلیم صدیق کی جیل میں لیکن مسلمان سویا ہوا ہے، کوئی دعا نہیں کرتا ہے مولا۔ اللہ آج حضرت والا کے پیچھے دشمنوں کی نظر ہے، حضرت مولانا سجاد نعمانی کے پیچھے دشمنوں کی نظر ہے۔ اللہ ہم سوئے ہوئے ہیں مولا، کیا مولا اللہ وہ دن آئے گا کہ ایک ایک علماء کو اللہ والوں کو جیل میں ڈال دیا جائے، تب کیا ہماری آنکھ کھلے گی کیا مولا؟ اللہ حضرت والا کی مدد فرما دیجئے مولا، اللہ حضرت والا کی حفاظت فرما دیجئے مولا، اللہ حضرت والا کی حفاظت فرمائیے مولا۔ اللہ جو مانگا نہ مانگا مانگنے سے قبول فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستقر عطا فرما، جو قرض مبتلا خزانہ غیب سے قرض پورا فرما دیجئے مولا۔ اے رب کریم جو بھی اللہ دکان کے اعتبار سے کاروبار میں کسی بھی پریشان ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو، جس کی جائز تمنا ہے دعاؤں کے لیے طلبگار تھا، اللہ ان کی جائز تمناؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل محض اپنے فضل و کرم سے معاف ساری دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ اصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔